बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे उस कत्लेआम की, उस मैसेकर की, उस होलोकास्ट की जो सिखों के हवाले से हुआ, प्लान्ड एक्टिविटी। और ये अगर हम पार्टीशन के बाद से बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगरचे तो थ्योरेटिकली बहुत से राइट्स दिए गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो उन राइट्स को ग्राउंड पे कहीं वो नज़र नहीं आते। व्हेन इट कम्स टू सिख्स ऑफ इंडिया, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, क्रिश्चियंस ऑफ इंडिया। और यही कुछ हुआ और ये मामला चलता रहा। 1958 के अंदर मास्टर तारा सिंह ने एक बात कही थी कि अंग्रेज़ तो चले गए हैं लेकिन हम ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हो सके। इसी तरीके से ये 70s में भी सिखों के साथ मामला चलता रहा। इसका जो क्लाइमेक्स हुआ ये हमने देखा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो इंडियन आर्मी ने किया, जो उस वक़्त की हुकूमत ने किया, वो इसका क्लाइमेक्स हुआ। उसमें न सिर्फ मुक़द्दस तरीन मकाम जो है गोल्डन टेम्पल सिखों का, उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, बल्कि 10,000 सिखों को ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर जो है वो मारा गया, कत्ल किया गया। बहाना अगर देखा जाए तो सिर्फ जरनैल सिंह भिंद्रावाले था कि जी जरनैल सिंह भिंद्रावाले के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है गोल्डन टेम्पल के अंदर, लेकिन असल में जो सज़ा देनी थी वो पूरी सिख कम्युनिटी को ये सज़ा देनी थी। और उसके बाद ये मामला वहाँ नहीं रुका। अक्टूबर 1984 को, 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी को कत्ल किया गया तो उसके बाद हमने देखा कि 30,000 से ज़ायद सिखों को चुन चुन कर उनके घरों के बाहर मार्क्स लगाए गए और उन्हें कत्ल कर दिया गया। दिल्ली के अंदर हो, हरियाणा के अंदर हो या ख़ुद पंजाब के अंदर हो, सिखों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया और उन्हें चुन चुन कर कत्ल किया गया। और ये सिलसिला वहाँ नहीं रुका, ये सिलसिला ताहाल भी इंडिया के अंदर जारी है। और यही वजह हुई कि सिखों ने वहाँ से भागकर अपनी जान बचाई मुख्तलिफ ममालिक में। लेकिन वहाँ से जो मामला सामने आया सिखों का, उनका एक अकट हुआ और अकट जाके मुज्तमे हुआ और वो हुआ खालिस्तान के नाम के ऊपर। इस पर ज़रा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस कदर फेलियर था इंडियन स्टेट का, और इंडियन स्टेट आज भी कितनी घबराई हुई है, कितनी डरी हुई है कुछ सिखों से। इसलिए रॉ के कभी ऑपरेशन हमें कनाडा में नज़र आते हैं, कभी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में, कभी ब्रिटेन में नज़र आते हैं। इस पर बात करेंगे आज के पहले मौजू में। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा दें। हमें ज्वाइन किया है नामवर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शमीम शॉल साहबा ने ज्वाइन किया है, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। और अब्दुल हमीद लोन साहब ने ज्वाइन किया है, कश्मीरी रहनुमा। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले सवालों का आगाज़ किया जाए, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आगाज जून सन 1984 को हुआ और 6 जून को सिख रहनुमा जरनैल सिंह भंडरावाला की मौत के बाद खत्म हुआ। सिख रहनुमा जरनैल भंडरावाला और उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी के दरमियान अच्छे ताल्लुकात अलहदा रियासत के मुतालबे पर बदल गए। भंडरावाला कई बरसों से तहरीक चला रहे थे और आखिरी अय्याम में उन्होंने गोल्डन टेम्पल में पनाह ले रखी थी। गोल्डन टेम्पल में जरनैल भंडरावाला के साथ उनके मुसल्लह हामी भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, इसलिए फौज को उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया। भारतीय फौजियों ने इसके लिए तोप और टैंकों का इस्तेमाल किया, जिसमें काफी जानें तल्फ हुई थीं। चंद रोज की कार्रवाई में जरनैल सिंह भंडरावाला और उनके मुतादिद साथी मारे गए। सरकारी तौर पर इसमें 400 सिखों और 83 फौजी एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की जाती है, ताहम सिख ये तादाद हजारों में बताते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन अकाल तख्त और इससे मुल्क इमारतों को भारी असलहों से निशाना बनाया गया था, जिसके निशान आज भी मौजूद हैं। इस वाक़े के बाद उस वक्त की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के खिलाफ सिख बिरादरी में ज़बरदस्त गम गुस्सा था। वाक़े के 6 माह बाद ही वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें उनकी रिहाइशगाह पर ही गोलियां मारकर हलाक कर दिया था। इंदिरा गांधी की हलाकत के बाद पूरे मुल्क खुसूसन दिल्ली में सिख मुखालिफ फसादात और मुजाहरे हुए थे। सन 2012 में उस ऑपरेशन की बाज़गश्त एक मरतबा फिर लंदन में उस वक्त सुनी गई जब चंद सिख नौजवानों ने भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल कुलदीप सिंह बर्रार पर चाकू से उस वक्त हमला किया जब वो अपनी बीवी के साथ होटल वापस आ रहे थे। कुलदीप सिंह बर्रार ऑपरेशन ब्लू स्टार के कमांडिंग ऑफिसर थे और उन्हें उस ऑपरेशन का
आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, इस पे मैं आपको शामिल करूंगा। मसूद अहमद खान साहब बताइएगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार कितनी बड़ी नाकामी है इंडियन फ़ौज की, इंडियन रियासत की और इंडियन फाशिज़म की। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि ये ऑपरेशन जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया कि इसमें बेसिकली दो हिस्से थे और एक था ऑपरेशन मेटल, उसमें फोकस था भिंडरावाला और उसके सपोर्टर जो गोल्डन टेम्पल के अंदर थे, और ऑपरेशन शॉप था वो अक्रॉस पंजाब में जो फॉलोअर्स और सपोर्टर्स थे उनको एलिमिनेट करना था। जब ऑपरेशन हुआ तो इसमें देखे गनशिप्स भी यूज़ हुए हैं, टैंक्स भी यूज़ हुए हैं, और बेसिकली जब एक सिंबल ऑफ फेथ था जो इनका था, और उसमें उन्होंने सब्सिक्वेंटली थाउजेंड्स ऑफ सिख देवर इनसाइड जो थे वो यात्री थे वो भी मारे गए, और आउटसाइड जो उस कंपाउंड में थे वो भी मारे गए। और इसमें जो बेसिकली वो सप्रेस करना चाह रहे थे सिखों को, वो हो नहीं सका। जिस तरह हमने देखा बाद में रिएक्शन जो आया जब इंदिरा गांधी मारी गई, जब उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उनको मारा, और इसका बेटा भी जीत भी चुका है। अभी इलेक्शन वो पंजाब से जो सरबजीत सिंह है वो इलेक्शन जीत गया। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है इससे कि अमृतपाल सिंह वो आसाम बैठा हुआ है लेकिन इलेक्शन पंजाब से जीत गया। सो वो एक मैसेज है वारिस पंजाब दे। तो सब्सिक्वेंटली देखें ये डेवलपमेंट्स हुई, और इसके बाद आज सिखों ने एक इनको सतवंत सिंह और बेअंत सिंह को दे आर टेकन एज ए मार्टर्स सिख सिखों के, और उनके वहाँ पे मेमोरियल बनाया गया है इनसाइड गोल्डन टेम्पल में वहाँ पे है। तो वो ओवरऑल था। अब देखिए सब्सिक्वेंटली जब एक ज़माने में उनकी सोच थी कि हमने सिखों को काबू किया है, तो रिवाइवल हुई खालिस्तान की जब हमने देखा ये फार्मर प्रोटेस्ट हुई, और फिर इसके बाद देखें 2020 में भी लास्ट ईयर भी हुई। इसके बाद वारिस पंजाब दे जो दीप सद्दू उसने किया, फिर वो मारा गया। फिर अमृतपाल सिंह आया, इसने 2.0 जिसे कहते हैं भिंडरावाला को बेसिकली ही समझा गया, ही हैज रिप्लेस्ड हिम नाउ, वो वाला हुआ। फिर सिद्धू मूसे वाला उसकी एलिमिनेशन हुई। आप देखें वो भी खालिस्तान की वजह से हुई। और फिर देखें कि जो जितना डेसेंट था, फिर निजर के असैसिनेशन हुई उसमें कनाडा में, एंड सब्सिक्वेंटली वी हैव सीन कि पन्नू पे जो प्लॉट वो वहाँ पे पकड़ा गया। और फिर पाकिस्तान के अंदर जितने सिख मारे गए हैं, चाहे वो लाहौर में थे, मुल्तान में, कोयटा में, अगेन रॉ वाज इन्वॉल्व। तो बहुत सारी कोशिश की, लेकिन जो है देखें कि जो 6 फॉर जस्टिस जो बनी, जो आपने मेंशन किया 2018 में लंदन में बेस की गई थी, इसके बाद उन्होंने अभी रेफरेंडम करवा लिया है अक्रॉस दी, जिसका सरबराह गुरुपतवंत सिंह थे, जिसकी वजह से उसको एलिमिनेट करना चाह रहे थे। और देखिए इसमें 100% दे वोटेड फॉर खालिस्तान, और वो कहते हैं इंडियन ऑक्युपाइड खालिस्तान में दे विल गो फॉर ए रेफरेंडम सब्सिक्वेंटली, और जिसमें एक मैसेज यूनाइटेड नेशन बड़ी कामयाबी से जा रहा है। जी हाँ, और यूनाइटेड नेशन को मैसेज दिया जाएगा कि हम आज़ादी चाहते हैं और एक इंडिपेंडेंट खालिस्तान बने। तो जो इंडिया का मकसद था कि सिखों को सप्रेस कर से, वो नहीं हो सका। देखें आज 18 से 20% जो इंडियन मिलिट्री फोर्सेस हैं दे आर सिख्स। तो वो पीछे जब ये गोल्डन टेम्पल पर अटैक हुआ था तो म्यूटिनी हो गई थी, डिजर्शंस हुई थी। वो है सेकंड डिजर्शन तो इस लेवल पे गई कि जनरल शाहबेग सिंह जो मेजर जनरल के होते पे एक ऑफिसर था, वो भिंडरावाले के साथ इंडियन आर्मी के खिलाफ लड़ा था। जी हाँ, देखें कि आपने मेंशन किया शाहबेग वाज मिलिट्री एडवाइजर टू भिंडरावाला, और शाहबेग का एक इंटरव्यू था, शी सेड कि आई सी हिम एज अ स्पिरिचुअल पर्सन। और सब्सिक्वेंटली वो मारा गया। और ऑस्ट्रेलिया में एक जगह का नाम है शाहबेग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे लास्ट ईयर रेफरेंडम हुआ। अच्छा। तो शाहबेग के नाम से थी। तो वो मतलब बहुत कंट्रीब्यूशन है सिखों के आज भी इसमें है। मेरा ख्याल में मैसेज इनको जा चुका है। और देखें अब रिसेंटली जो फॉर्मर गवर्नर थे मलिक साहब हैं जम्मू एंड कश्मीर में, तो उन्होंने कहा था कि सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जटों के साथ उन्होंने कहा था पंगा मत लो, ये आपके साथ ये भूलते नहीं है मारते। हाँ, ठीक है, मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा। शमीम शाह फरमाइएगा कि जो खालिस्तान की मूवमेंट है और क्या सिख जो है ये गोल्डन टेम्पल के इस साने को भूल पाएंगे? जिस चैप्टर पर आप बुला रहे हैं खालिस्तान पर, तो चूँकि लंदन में मैं आपको थोड़ा सा उधर की बताऊं कि 2012 से पहले भी जो वहाँ पर सिखों के रहनुमा हैं जो ह्यूमन राइट्स पर काम करते हैं, वो न सिर्फ जेनीवा में इस चीज़ को फॉलो करते थे, बल्कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के पीछे जितने भी वहाँ पर स्पेशल रिपोर्टर्स थे उनके साथ मीटिंग्स करते थे। वो खुलेआम नहीं आते थे सामने, लेकिन वो एक ग्राउंड तैयार करते थे यूके के अंदर,
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے ریفرنڈم کی تیاری کی اور یو کے گورنمنٹ پریشان بھی ہو گئی، لیکن ان کو پرمیشن دینا پڑا کہ ہزاروں کی تعداد میں. پھر اس کے بعد ڈیمانسٹریشن میں، چاہے وہ 15 اگست کی ڈیمانسٹریشن ہو، چاہے وہ 25 جنوری کی ہو، 26 جنوری کی ہو، چاہے اپنا ان کا یہ جو آج کا دن ہے اس کے حوالے سے ہو. پھر آپ کینیڈا میں، یورپ میں، سارے علاقوں میں دیکھ لیں. لیکن میں ایک اس میں ایڈ کروں جو ابھی بات کی گئی ہے گولڈن ٹیمپل کی، کہ تقریباً 30,000 کے قریب جس کو کہیں پر ریکارڈ نہیں کیا گیا، جیسے انہوں نے کہا لیفٹیننٹ جنرل کلدیپ سنگھ براڑ، جنہوں نے خود بھی لکھی ہے، جو کتاب لکھی ہے وہ ضرور پڑھنی چاہیے. ہماری یہاں کی جو انٹیلیجنشیا ہے اور خصوصاً جو ان تحریکوں کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، ان کو کس گہرائی سے لیتے ہیں، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے تھا کہ ڈیزائن کیسے کیا گیا گولڈن ٹیمپل کا. کیونکہ خدشہ ہمیشہ ہندوستان کو رہا ہے، کہ خدشہ ہمیشہ رہا ہے کہ سکھ کبھی بھی ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. کیونکہ 47 کے فوراً بعد ان کو احساس ہو گیا تھا کہ جو ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ مائنورٹی ایز اے سکھ ایز مائنورٹی انڈیا میں نہیں رکھے جائیں گے سیف. تو میں چونکہ ایز ٹیچر میں آپ کو ایک ایکسپیرینس بتاؤں، میرے پاس ہندوستان کے مختلف شہروں سے لوگ پڑھنے آتے تھے. بی ایڈ تو پنجاب سے ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس آتے تھے. ایک طبقہ وہ تھا جو خالصتاً سکھ تھے، ایک وہ تھا جس کو آبجیکٹ کہتے. تو میرے ساتھ فیمیل اسٹوڈنٹس جو تھی، تو بلو آپریشن نیا تازہ ہوا تھا. یہ گولڈن ٹیمپل پر حملہ جو تھا یہ بہت ان کے غم و غصہ تھا اسٹوڈنٹس میں جو سکھ کمیونٹی تھی. تو ایک دن ہم بیٹھے ویسے ہی گپ شپ کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ اتنے لوگ بارڈر پر پاکستان پر جو الزام لگتا ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے، تو یہ مارے جا رہے ہیں، یہ 85-86 کی بات ہے. تو انہوں نے جو مجھے بتایا ہوتا کیا تھا، یہ جو ہم آج کل جو ہمارے بچے غائب ہو جاتے ہیں، جو لوگ مارے جاتے ہیں، پھر ان کی لاشیں نہیں ملتے، تو یہ کیسے ہو رہا ہے. تو میری جو فیمیل اسٹوڈنٹس کے 2 بھائی، وہ کہتے ہیں رات کو آتے ہیں گھروں میں، سکھوں کو کس طرح سے ایلیمینیٹ کیا گیا ینگ جنریشن کو، کہ رات کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ تفتیش کے بہانے، لیکن سول یونیفارم میں ہوتے ہیں، اپنے ڈریسز میں ہوتے ہیں انڈین آرمی کے، اور اس کے بعد بارڈر کے نزدیک علاقوں میں لے کے جا کے ان کو مار جاتے ہیں. اور اس میں 30,000 نوجوان مارے گئے ہیں، اور جن کو کراس بارڈر ٹیررزم جس کو کہتے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان کے حوالے کی کھاتے میں ڈالا گیا. یہ ایک آپریشن تھا سکھوں کے حوالے سے، اور جو بہت عرصے تک چلتا رہا، جب تک کشمیر کی موومنٹ شروع نہیں ہو گئی، اٹینشن ڈائیورٹ ہو گیا. پھر اسی فارمولے کو کشمیر کے اندر بھی اپلائی کیا گیا. ارلی 90s میں ہی ڈس اپیئرنسز کی کیسز کشمیر میں شروع ہو گئے. میرے اپنے علاقے میں سوپور میں، جس کا کل اس کے بھائی کی ہم نے شہادت کا دن منایا، اس کے چھوٹے بھائی خورشید عادل، جو پہلا کشمیری جو اس کو اپیئر کیا گیا، اور اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے بوری میں بند کر کے دریا جہل میں پھینکا گیا. جو گولڈن ٹیمپل پر حملہ ہوا ہے، اس کے دوسرے دن کی بات ہے کہ مختلف شہروں میں، یہ تو فوکس تھا انڈیا کے پنجاب میں، جو مختلف شہروں میں مارے گئے ہیں اس کی تعداد کسی کو نہیں معلوم ہے، نہ کہیں بتائی گئی ہے. پھر اس کے 6 مہینے کے بعد اندرا گاندھی کا جو ایلیمنیشن ہو گئی ہے، تو اس کے اندر 3,000 بیک وقت جگہ آپ دہلی کا جو نئی دہلی ہے اس کا پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے جو ان کا مسلمانوں کا علاقہ ہے وہاں تک، اگر پرانی دلی تک دیکھیں، جامع مسجد سے پہلے کی بات ہے، 3,000 کے قریب جو ٹرکوں میں لوگ سکھ تھے یا جو لوگ جا رہے تھے ان کے پاس، یا ان کو لے کے ادھر جا رہے سیف علاقوں میں، ان کو 3,000 بیک وقت صرف 2 گھنٹے میں، اور اس کے بعد 8,000 کی تعداد دلی کے مضافات میں ماری گئی. جتنا زیادہ ظلم انہوں نے سکھوں کے ساتھ کیا، لیکن یہ الاؤ تو نہیں بجھا ہے، تو جلتا رہا. کینیڈا میں آپ دیکھ لیں، اب گورنمنٹس تو سپورٹ بھی کرتی ہیں، انکوائریز بھی کرتے ہیں، جو بھی سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہاں، جس طرح سے ان کو وہاں سے اٹھا کے انڈیا ڈائریکٹلی انوالو ہے. ٹھیک پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں لون صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیں 2 تحریکیں ہیں، ایک مقبوضہ کشمیر کی تحریک ہے، تحریک حریت ہے، اور ایک خالستان کی تحریک چل رہی ہے جو انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں، اور یہ بھی مقبوضہ کشمیر کی جو تحریک انڈیجنس ہے یہ بھی انڈیا سے آزادی چاہتے ہیں. ان دونوں تحریکوں کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ انڈیا کے اوپر یہ کتنی بھاری ہوتی جا رہی ہیں، اور اس سے ناقابل کس حد تک ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہیں؟ جب بھی کسی قوم کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے تو اس کے بعد لوگ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، ناانصافیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں.
تو اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں خالستان کی تحریک ہو یا مقبوضہ جموں کشمیر کی، اس میں کوئی شک نہیں یہ انڈیجنس موومنٹ ہے، اور آج بھی دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ یہ جو سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے ریاستی سرپرستی کی، اس میں یہ دہشت گردی کھلم کھلا جاری ہے۔ تو وہیں سکھوں کے ساتھ جب اس طرح کا سانیہ ہوا 1984 میں، اور اس وقت گولڈن ٹیمپل پہ حملہ کیا گیا، اور اس وقت اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی، یعنی ذیل سنگھ اس وقت پریزیڈنٹ تھے، وہ اس کو بھی روک نہیں سکے۔ اچھا، اس وقت جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی کہ وہاں تعطیل تھی اس دن گرو ارجن دیو کی، اور زائرین آئے تھے بڑی تعداد میں، اور اگر وہ علیحدگی پسند تھے یا وہاں پر فریڈم فائٹر تھے تو وہ وارن بھی کر سکتے تھے لوگ، لیکن کسی کو اس طرح کی کوئی وارننگ نہیں دی گئی ہے۔ اس پہ ایک سابقہ جسٹس نے بھی بات کی کہ ناانصافی ہوئی ہے، اور اندھا دھند فائرنگ کی گئی ہے، گولڈن ٹیمپل کو بھی چھلنی کیا گیا، جلیانوالہ اور باغ کو جو ہے سینکڑوں وہ کی ریپیٹ تعداد کیا میں۔ گیا۔ تو اسی طرح سے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی اگر آپ دیکھیں، اور ہندوستان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرے تو اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا، اس کو دباؤ، اس کو مارو، یہ اس کا وتیرہ رہا ہے۔ تو کشمیر کے اندر بھی جو ایک مقامی تحریک ہے جس میں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہے، آج بھی وہ ظلم و ستم سہ رہی ہے، بندوق کی نوک پہ رکھا گیا ہے، اور ظلم و ستم انتہا ہے وہاں پر۔ بہرحال ہندوستان کو اب نوشتہ دیوار پر لینا چاہیے، جہاں سکھوں کی تحریک ہو یا جموں کشمیر کی، یہ حق میں مبنی تحریکیں ہیں، اور اس وقت سکھوں کا بھی مطالبہ کوئی غیر آئینی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اس آنند پور ریزولوشن کی بات کی، انہوں نے اپنے اس آئین کی بات کی تھی۔ اچھا، جب وہ اپنے حق کی آئین کی بات کرتے ہیں تو انہیں دہشت گرد گردانتا گیا، تو یہ کھلم کھلا ناانصافی تھی۔ تو وہیں مقبوضہ کشمیر میں جو ہم حق الارادت کی بات کرتے ہیں، یہ اقوام متحدہ کے اس چارٹر کے مطابق ہے، جی، یہ کوئی ناجائز تحریک نہیں ہے، یہ حق پہ مبنی تحریک ہے، جائز تحریک ہے۔ تو لہٰذا ہندوستان ظلم و ستم کے ذریعے ہماری آوازوں کو نہیں دبا سکتا ہے، نہیں دبا سکتا، اور جب تک نہ کشمیریوں کو حق الارادت مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جتنا بھی ظلم جبر کرے یہ تحریک روکا نہیں روک جا نہیں سکتا۔ سکتی ہے۔ ٹھیک ہوگی۔ دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے کسٹوڈیل کلنگز کے حوالے سے، جو مقبوضہ کشمیر میں ایک نام بن چکی ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ بڑے منظم انداز سے کسٹوڈیل کلنگز ہو رہی ہیں، اور کسٹوڈیل کلنگز کن کی ہو رہی ہیں؟ یہ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری اور کشمیریوں میں مسلمان، اور مسلمانوں کے اندر یوتھ کی ہو رہی ہے۔ 1989 کے بعد سے جو کشمیر میڈیا سروس ہے اس کے ڈیٹے کے مطابق تقریباً 7336 افراد ایسے ہیں جنہیں کسٹوڈیل کلنگز کے اندر شہید کیا گیا ہے۔ طریقہ واردات بڑا آسان سا ہوتا ہے، گھروں میں آتے ہیں، چار دیواری کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے اور انہیں اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر 2 کیسز، ابھی ایک لیٹسٹ بالکل کیس سامنے آیا ہے امتیاز احمد پالا کا، جسے ٹارچر کیا گیا اور اس کے بعد پھر انڈین پولیس کی جانب سے اسے شہید کر دیا گیا۔ ایک کیس 1993 میں آیا تھا مسرور سلطان کا، یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیس کو اٹھایا تھا، اور اس میں اس نے بتایا کہ کس طرح سے انڈین آرمی نے اسے گولیاں مارنے کے بعد اپنی طرف سے اسے یعنی قتل کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس میں رمق تھی، جان تھی، وہ بچ گیا۔ اور اس نے بتایا کہ کیسے میٹل رنگز جو ہیں اسے باندھا جاتا ہے، وائرز کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے بہیمانہ تشدد کیا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ کے اوپر اس نے یہ کہا کہ جب مجھے انہوں نے گولیاں مارنے سے پہلے یہ بات کہی کہ تمہارا، ہمیں پتہ ہے تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے 4 لوگ مارے گئے ہیں اس لیے ہمیں نمبر پورا کرنا ہے، تو ہمیں تمہیں مارنا پڑے گا۔ تو یہ کچھ ہو رہا ہے کسٹوڈیل کلنگ کے اندر، کس کی پاداش میں ہو رہا ہے، ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ کسٹوڈیل کلنگ یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بڑا ایک تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا یہ ایک جرم بنتا جا رہا ہے انڈین آرمی کی جانب سے۔ کیا سمجھتے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیا وہ ڈریکونین لاز ہیں جو ان کو الاؤ کرتے ہیں، یا عدالتیں جو آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں، ایک تو یوتھ ہے، اور یوتھ ان سے تھریٹ زیادہ ان کو ہے، تو دیٹس وائی ایک تو وہ ایلیمینیشن چاہتے ہیں۔ دوسرا دیکھیں، دیر آر 20 ڈریکونین لاز ہیں جس میں امپینٹی دی ہوئی ہے، جس کے مطابق جو سیکیورٹی فورسز ہیں، اور سیکیورٹی فورسز دیکھیں 1 ملین سپر ہیں، 3 کورے ہیں، اور اس کے علاوہ سول آرمڈ فورسز ہیں، تو وہ ہے آپ جو مرضی کریں آپ کو نہیں پکڑ سکتے ہیں، تو وہ بھی ہے۔ اور پھر ہیومن رائٹس کے جو کسٹوڈین کلنگ کے علاوہ باقی جو ہے ریپ مولسٹیشن ہے گئے، اور اس کے علاوہ دیکھیں پیلٹ گنز کا استعمال ہے،
اور آرسن ہے، جلاؤ گیراؤ والے ہیں، اور خواتین کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں کہ 22,000 خواتین تو بیوہ ہیں، کوئی 1.5 لاکھ بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں، لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا شوپیاں میں، اور بہت سارے کیسز ایسے ہوئے ہیں۔ لیکن میرا خیال میں کہ اب ٹائم آیا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے غزہ کی صورتحال میں ڈیولپمنٹس دیکھی، جو ساؤتھ افریقن انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں چلے گئے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں بھی کس طریقے سے پرسو کرنا چاہیے۔ وی شوڈ گو ٹو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، ہمارے پاس ایویڈنس ہے، سارا کچھ ہے، جا کے شیئر نمبر کریں۔ تھوڑا نہیں ہے، 7,336 ہاں ابھی آپ دیکھیں بالکل صحیح بات ہے، اور ہمارا پاس ایویڈنس ہوگا تو میرے خیال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، یونائٹڈ نیشن کی بنتی ہے، اور ہماری گورنمنٹ کی بنتی ہے، کشمیر کمیٹی والوں کی بنتی ہے۔ دے شوڈ بی مور پرو ایکٹیو، اور ہمیں اس کیس کو پراپرلی بلڈ او آئی کریں اور سی لے کے کے جائیں۔ بالکل فورم پر لے کے ہمیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ بھی جانا چاہیے۔ ٹھیک، شال صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ہمیشہ یوتھ ہی ان کے ٹارگٹ پہ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں بہت اہم ہیں پچھلے 10 سال میں، خصوصاً 2008 کے بعد آپ دیکھیے کہ یوتھ نے بہت ٹف ٹائم دے دیا، اور وہ یہ یوتھ نہیں ہے جنہوں نے 1990 میں جوائن کیا تھا، وہ چھوٹے بچے تھے 18 سال کے جو آئے تھے، یا 20 سال کے تھے، یا یونیورسٹی سے ابھی فارغ التحصیل بھی نہیں تھے، یا وہ ایسے نکلے تھے یلغار کی صورت میں جو پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، گھروں سے اٹھے تھے۔ میں بار بار اپنی ایگزامپل دیتی ہوں، ایک پولٹری فورم کا ایک سسٹم شروع ہو گیا تھا کہ تمام لوگوں نے کھولے تھے پولٹری فارمز، اور جو ہمارے نواحی گاؤں ان میں، تو جس دن ان کے یہاں جانا ہوتا تھا کہ وہ پیسے لینے کے لیے، پتہ چلا ایک ہی دن 500 گاؤں کے بچے ہی غائب ہیں، جو پولٹری چھوٹے چھوٹے پولٹری سب نے جوائن کی تھی یہ موومنٹ۔ لیکن 2008 کے بعد آپ دیکھیے کہ جو یوتھ پڑھ لکھ کے، خصوصاً ہندوستان کے مختلف شہروں سے پڑھ کے پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹرز پروفیشنلز آئے ہیں، انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، انہوں نے لاجک یوز کیا، انہوں نے لیگلی ان کے ساتھ ڈیل کیا، انڈیا کے ساتھ۔ اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جو ہندوستان کو ذلیل کرنے کے لیے انٹرنیشنلی، اور جس آرگیومنٹ کا کوئی جواب نہیں تھا، وہ وکیل جو لڑکے تھے، اسٹوڈنٹس تھے جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے دہلی میں، آپ دیکھیے ان کے بایو ڈاٹاز دیکھیے، جو ڈاکٹرز ہمارے شہید ہو گئے ہیں وہ کہاں سے پڑھ لکھ کے آئے تھے، جواہر لال یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے۔ تو انہوں نے لاجیکلی ہندوستان کے اس لاجک سے ڈر کے، کہ جو خوف ہندوستان کو تھا کہ ہم نے لیڈرشپ کو اگر پابند سلاسل کر دیا، ایک سوشل میڈیا پر جب وہ ایکٹیو ہو گئے، انہوں نے ایک سمال سا ایک فیس بک پر یا ٹویٹ کرنا شروع کر دیا، دنیا کی اوپینین ہی چینج ہوگی۔ مجھے یاد ہے چینج اور پر ایک چھوٹا سا ایک نیوز پیپر سا ٹائپ 1 پیجر بچوں نے شروع کر دیا تھا دہلی میں جا کے، اس کی 100,000 سے زیادہ ویورشپ شروع ہو گئی تھی، اور وہ کوئی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، لندن میں بیٹھے تھے، کوئی ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا، وہ لاجک کے ساتھ ہندوستان کو ریفرنسز دیتے، جو آپ نے ابھی خالصتان کی بات کی، وہ ریفرنسز دیتے تھے کہ جن کو نے اس مومنٹ میں، جن کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے، وہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ڈیبیٹس میں آپ دیکھیے ہندوستان کی، میں بتاتی ہوں چونکہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی کوئی میڈیا چینل ایسا نہیں ہے سوائے آپ کے پی ٹی وی کے، جنہوں نے اس کو 24 آورس چلایا، کہ اگر آپ ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں بچوں کے ڈائلاگ دیکھیں انڈیا کے ساتھ، خواتین ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے لاجک کے ساتھ، اسی نے کمپل کیا کہ اس یوتھ کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، اور ہمارے 10,000 نوجوان پابند سلاسل الگ جو ایلیمینیٹ کیے گئے، غائب کیے گئے، کسٹوڈیل کلنگ جس کی آپ کی بہترین مثال جو آپ کو کل مل رہی ہیں، وہ ہمارا امتیاز صاحب ہے۔ لون صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا ان کسٹوڈیل کلنگ سے، اس جبر سے، ان کالے قوانین سے کشمیریوں کی جو تحریک ہے وہ رک پائے گی، فرق پڑے گا؟ دیکھیں دنیا میں جہاں پر بھی ریولوشن آئی ہے، نوجوانوں کا بڑا کردار رہا ہے۔ وہی مقبوضہ کشمیر کی اس تحریک میں نوجوانوں نے طالب علمی کے زمانے سے، اگر آپ دیکھیں سید علی شاہ گیلانی جب طالب علم تھے تو انہوں نے حق ارادت کی بات کی، یا جو بھی ہماری حریت لیڈرشپ ہے یا پابند سلاسل ہے، یہ اس وقت نوجوان تھے۔ اب آج کا جو نوجوان ہے، جس طرح سے وہ فیس کر رہا ہے، چوتھی جنریشن ہے یہ، جس طرح سے میری بہن نے بات کی، ہندوستان نے عقوبت خانوں کے اندر، تعذیب خانوں کے اندر جس طرح سے بہیمانہ تشدد کر کے ہمارے ہزاروں نوجوانوں کو شہید کیا، یہ ہندوستان کے جمہوری منہ پہ تماچا ہے کہ جہاں وہ اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے، اور جہاں کشمیر کے اندر ناانصافیاں عروج پر ہیں، اور آج بھی آپ کو نوجوان نظر نہیں آئے گا سڑکوں پہ، میدانوں میں، کھلی جگہوں پہ، خوف ہراس کے ماحول میں اس وقت کشمیری جی رہا ہے۔ اب ہندوستان کا جو طرز عمل ہے
وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو ان کا ایجوکیشن متاثر کرو، انہیں ڈرگز دے دو، ان کا مستقبل تباہ کرو اور اس تحریک کو ختم کرو. مگر ہندوستان کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے. یہ ایک حقیقت پہ مبنی تحریک ہے، اس میں نوجوانوں نے روز اول سے قربانیاں دی اور آج بھی جاری و ساری ہے. اپنے تینوں معزز مہمانوں کا آج کے دونوں موضوعات سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.